الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: وَإِذْ وہ اور اس جب یا جس وقت، اور جس وقت قالا کہا یا فرمایا، قالا فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جس وقت فرمایا یا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی یا حرف ندا، قومی دراصل ہے قومی اے میری قوم، یا قومی اے میری قوم، انا بے شک تم نے، اے میری قوم بے شک تم نے، ظلمتم فعل ماضی سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، وہ جو سامری بچڑا لے کر آیا تھا، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے آپ پر یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے سے، فاقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ تمہارے لیے، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم عند کا مطلب پاس، بارئی پیدا کرنے والا، کم تمہارا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم فامنا پس تابا اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، ان بے شک ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر، جب تورات لے کر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، یعنی کہ مرتد ہو گئے ہیں اور ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے یہ بچڑے کی عبادت شروع کر کے اور مرتد ہو کر اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اب قوم نے کہا کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ ہم اب کیا کریں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احساس دلانے پر اور بتلانے پر کہ یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بچڑے کو شریک کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، تو فرمایا فتوبوا الی بارئکم اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں،
توبہ کس طرح کریں؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری توبہ اس طرح سے قبول ہوگی کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں دو باتیں ہیں، یا تو سب کو آمنے سامنے یہ جو مرتد ہوئے تھے اور جنہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کی پوجا شروع کی تھی، ان کو دو صفوں کے اندر آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پھر انہیں کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ یا اس کی دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو 12,000 کے لگ بھگ جو لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے فرما بردار رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم مرتدین کو قتل کر دو۔ تو انہوں نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے بدکاروں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی صورت میں فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ توبہ قبول کر لیں گے، اور انہ هو التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والی ذات ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارا مال اور تمہاری جو اولاد ہے یا تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ اپنا ختم کر دو۔ یہ مختلف اقوام سے مختلف توبہ کی شرائط رکھی گئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ امت محمدیہ سے توبہ کرنے کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی شرط نہیں رکھی، بس کام اتنا سا کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا آنسو اپنے گناہوں کی ندامت پر، کفر پر، شرک پر اور ندامت کے آنسو بہا کے اللہ رب العزت سے توبہ قبول کرنی ہے، تو اللہ رب العزت توبہ قبول کر لیں گے۔ جبکہ باقی امتوں پر توبہ کی قبولیت کے لیے بھی مختلف قسم کی پابندیاں اور شرائط عائد کی گئی تھی کہ تم پر یہ پابندی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔